يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول جو ہے وہ حضور کے قیام مکہ کا آخری زمانہ ہے، اور اس وقت تک مدینہ منورہ میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مکے میں ایک صاحب نے اعلان کیا ہے نبوت کا، رسالت کا. کچھ لوگ ایمان لا بھی چکے تھے، تو یہود کے ہاں بھی سمجھیے کہ اس کا ایک تذکرہ شروع ہو چکا تھا. پھر مکے کے کچھ لوگوں نے بھی، چونکہ بہرحال ان لوگوں کے پاس تو چونکہ نہ کوئی کتاب تھی نہ شریعت تھی، امی تھے، تو ان پر ایک روب تھا اہل کتاب کا کہ یہ لوگ تمدن والے ہیں، ان کی تہذیب ہے، ان کا قانون ہے، ان کی کتاب ہے، ان کی شریعت ہے، ان کے علماء ہوتے ہیں، اور وہ علماء جو ہے پھر اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. تو ان میں سے پھر کچھ لوگوں نے ان سے، علماء یہود سے رابطہ قائم کیا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں. ہمارے ہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے. تو انہوں نے اپنے اسی عناد کی بنا پر وہ سارا چیز معاملہ جو ہم دیکھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، ان کا نہیں کوئی کتاب اللہ نے کبھی نازل نہیں کی ہے، اور یہ جو محمد دعویٰ کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس پر تبصرہ ہو رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ہرگز اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ نے کبھی بھی کسی انسان پر کوئی شے نازل نہیں کی. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، تو پھر ان سے پوچھئے وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے. نورا وہدی للناس، اس میں نور بھی تھا، اس میں ہدایت تھی نوع انسانی کے لیے. تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کو ورق ورق کر دیا ہے، علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے.
تبدونہا کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور اکثر حصہ اس کا تم نے جو ہے وہ چھپا لیا ہے۔ علماء یہود جو ہے وہ باتیں کہ جو ان کے لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھائی گئی وہ چیز کہ جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ تو وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ قُلِ اللَّهُ، اے نبی کہیے کہ وہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی تھی۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر چھوڑ دیجئے انہیں جس مین میخ میں وہ پڑے ہوئے ہیں، جس رد و قدح میں ہے، جس بحث میں پڑے ہوئے پھر اس میں زیادہ آپ حصہ نہ لیجئے، بس کہیے کہ اللہ نے جس نے تورات نازل کی تھی اسی نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے جو اللہ نے اب نازل فرمائی ہے، جو مبارک ہے، برکت والی ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، تورات انجیل ان کی تصدیق کرتی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں ام القریٰ کے لوگوں کو بھی اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی۔ ام القریٰ، قریٰ جو ہے قریہ کی جمع ہے، قریوں کی بستی جو ہے ان کی ماں۔ تو چونکہ عرب میں سب سے بڑا شہر مکہ تھا، نہ صرف یہ کہ بڑا شہر تھا بلکہ مرکز تھا، تجارتی قافلے کے جو شام اور یمن کے درمیان آتے جاتے تھے وہ یہی ٹھہرتے تھے، اس اعتبار سے اس کو ایک بڑی تجارتی مرکز کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی تھی۔ پھر یہاں خانہ کعبہ تھا، تمام عرب کے قبائل کے جو بت ہیں ان کے معبود وہاں رکھے ہوئے تھے، وہ لوگ وہاں جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، عمرے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ام القریٰ، تمام قریوں کی، تمام بستیوں کی ماں۔ تو یہاں اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، تو آپ کا پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ آپ خبردار کریں، مطلع کر دیں اور تبلیغ فرما دیں ان لوگوں پر کہ جو اس ام القریٰ میں آباد ہیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے آس پاس ہے۔ اب یہ من حولها کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں گے تو پوری دنیا بھی اس میں آ جائے گی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، تو کسی بھی ایک جگہ کو جس کو آپ چاہے مرکز قرار دے دیں تو وہ تو مرکز بن جائے گا۔ ویسے بھی یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا جتنی معلوم تھی، امریکہ تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک ابھی پردہ غیبی میں تھا، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، انٹارکٹک ہو، یہ تو نہیں تھے۔ یہ تین ہی تھے کہ جو بر اعظم دنیا میں ابھی معلوم تھے، ایشیا اور افریقہ اور یورپ، اور ان تینوں کی ناف کہلاتا ہے یہ جو جزیرہ نما عرب ہے۔ گویا کہ تینوں جو ہے بر اعظم آ کر ملتے ہیں اس جگہ پر آ کر، مڈل ایسٹ اور یہ عربین پیننسولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عین اس متمدن دنیا اس وقت کی جو تھی اس کے مرکزی شہر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ یہاں سے پھر دعوت اور تبلیغ کا جو سلسلہ چلے تو پوری دنیا کو کور کر لیا جائے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جو لوگ بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ یقیناً اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے کہ آخرت پر یقین ہے تو گویا کہ اللہ کی باس پرس کا احساس ہے، باس پرس کا احساس ہوگا تو آدمی حق کو تسلیم کرے گا۔ اگر نڈر ہو گیا ہے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، پھر جو چاہے آدمی کرے، جھوٹ بولے، جس طریقے سے چاہے رد کر دے حق کو۔ لیکن یہ کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ یقیناً اس پر بھی ایمان لائیں گے، اور وہی لوگ ہوں گے کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جب پوری نوع انسانی جمع ہوگی اللہ کے حضور میں تو اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو تم سب آ گئے ہو ہمارے پاس، پوری نوع انسانی ہوگی، تمام انسان آدم سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا میں آئے گا قیامت تک سب کے سب ہوں گے موجود۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے ہو نا ہمارے پاس، فُرَادَىٰ، ایک ایک کر کے، اکیلے اکیلے تنہا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار۔ اصل میں یہ بہت گہرا جو ہے مسئلہ ہے قرآن مجید کے فلسفے کا کہ تخلیق انسانی دو مراحل میں ہوئی ہے۔ پہلا مرحلہ تھا جب تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی گئی تھی، یہ بالکل آغاز میں، جسے آج آپ دنیا میں جانتے ہیں سائنس کے حوالے سے بگ بینگ، جس سے کہ اس میٹیریل ورلڈ کا آغاز ہوا ہے، اس یونیورس کا آغاز ہوا ہے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، ابھی عالم ارواح تھا، مادی، اور عالم جو ہے یہ میٹیریل عالم موجود ہی نہیں تھا۔ تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی گئی، اس کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا،
اور اسی وقت ہم سے عہد لیا گیا تھا الستو بربکم قالوا بلی۔ اب ظاہر بات ہے تمام جو انسانوں کی ارواح تھی تو ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں تھی کہ یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے اور یہ بھائی ہے، وہ رشتے تو دنیا میں جب آئیں گے تو اس عالم خلق میں آ کر رشتے قائم ہوں گے، تو وہاں تو سب کے سب ایک وقت تھے، اور یہاں آئیں گے آج کوئی 2000 سال پہلے ہو کر گزر گیا، کوئی آدمی آج ہے، کوئی 100 برس کے بعد آئیں گے، تو زمان و مکان کا یہ سارا فرق اور یہ رشتہ و پیوند جو ہے یہ تو اس عالم خلق میں آ کر ہوا ہے، اس عالم امر میں عالم ارواح میں نہ یہ رشتہ و پیوند تھا اور نہ ہی وہ زمانی کوئی موت تھا، تو اس کا اشارہ کیا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا جب ارواح کی شکل میں تم تھے۔ حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل میں یہ ارواح تھی، آج اسی طرح تم ہمارے پاس آ گئے ہو۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ آئے ہو جو چیزیں کہ ہم نے جن میں تمہیں لپیٹ دیا تھا، اب وہ پیچھے چھوڑ آئے۔ دنیا میں جب تم گئے تو کوئی مال و اسباب ملا، کچھ والدین سے جو ہے وراثت مل گئی، کچھ تم نے اور کما لیا، کوئی جائیداد بنا لی، تو تم یہاں تو طرح طرح کے خول میں تھے، لیکن جب قیامت میں آؤ گے تو یہ ساری چیزیں یہاں چھوڑ کر جانا ہے، تنے تنہا جانا ہے، ان میں سے کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ ترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم ما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، اور ہمیں کہیں وہ شریک نظر نہیں آ رہے جنہیں تم نے شریک بنایا تھا، تمہارا خیال تھا کہ وہ یہاں آ کے شفاعت کریں گے تمہاری، وہ کہاں ہے؟ لقد تقطع بینکم، اب وہ تمہارے سارے جو ذہنی اور عقیدے کے رشتے تم نے قائم کر رکھے تھے، فلاں بزرگ ہے وہ بچا لیں گے اور فلاں جو ہے دیوی ہے وہ چھڑا لے گی، اب وہ سارے کے سارے رشتے تمہارے کٹ گئے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو بھی تم نے جھوٹے خیال بنا لیے تھے وہ سب کے سب ہوا ہو گئے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیا جنات میں سے۔ وَقَدْ خَلَقَ وَخَلَقَهُمْ، اللہ نے تو اس کو پیدا کیا، مخلوق ہے، جیسے تم مخلوق ہو ایسے جنات بھی مخلوق ہیں، لیکن چونکہ انسانوں پر ہمیشہ سے روب رہا ہے جنات کا، چنانچہ عربوں کا یہ رواج تھا کہ جب کبھی سفر پر ہوتے تھے تو رات کو بسیرا کرنا ہے کہیں کسی وادی میں کسی جگہ پر، تو وہ کہتے تھے کہ اس وادی کے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، تو گویا کہ ان کو بھی انہوں نے ایک درجہ معبودوں کا دیا ہوا تھا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس کے لیے گھر ڈالے بیٹے اور بیٹیاں، حضرت مسیح کو بیٹا بنا دیا، حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا یہود نے، عیسائیوں نے جس طریقے سے ابنیت مسیح کا عقیدہ اختیار کیا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ صلبی بیٹا ہے اللہ کا، اور پھر یہ کہ بیٹیاں کہتے تھے یہ اہل عرب جو تھے مشرکین عرب، یہ کہتے تھے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، تو یہ تم نے جو رشتہ داریاں اللہ کے ساتھ جو ہیں وہ تم نے گھڑ لی ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے، سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ پاک ہے، بلند و بالا ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے ان تمام چیزوں سے جو تم بیان کر رہے ہو۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے عدم بحث سے۔ یہ بھی دو الفاظ علیحدہ سمجھ لیجئے، ایک خلق ہے پیدا کرنا، خلق میں ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بنانا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو بنایا اس گارے سے جو سوکھ کر کھڑکنے لگا تھا، تو گارا تھا جس سے انسان بنا ہے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنات کو پیدا کیا تھا پہلے آگ سے، تو آگ تھی جس سے جنات پیدا کیے۔ خلق ہے کسی شے سے دوسری شے کا بنانا، ابداع ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نیہیلو، عدم محض سے بنانا، کوئی شے نہیں اور اس سے بنا دینا، وہ ہے بدیع، ابداع سے بدیع بنے گا۔ بدیع السماوات والارض، وہ تو اس کائنات کو عدم محض سے وجود میں لایا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کہاں سے ہو جائے گا، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر شے پیدا کی ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، دیکھو وہ ہے اللہ تمہارا رب، یعنی یہ جو رب کی صفات ہے اس کو ذہن میں رکھو، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
خالق کل شیء، وہ ہر شے کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ذمہ دار ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ یعنی تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا وہ جو میں نے بیان کیا تھا سورہ مائدہ کے دوران کہ دین کا یا روحانیت کا سب سے اونچا مقام ہے احسان، پہلی سیڑھی اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا احسان۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کیفیت کے ساتھ سرشار ہو کر اللہ کی بندگی کرنا یا اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اور محنت کرنا جیسا کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ خیال یقیناً رہنا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہی کیفیت یہاں ہے، لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اپنی نگاہوں سے اسے نہیں دیکھ سکتے، وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی لطیف ہے، باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں آ گئی۔ فمن ابصر، تو جو آنکھیں کھولے حقیقت کو دیکھ لے، فلنفسہ، وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا۔ ومن عمی، اور جو اندھا بنا رہے، دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، حقائق کو نہ دیکھنا چاہے نہ تسلیم کرنا چاہے، تو فعلیہا، تو اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام صرف تم تک ان حقائق کو پہنچا دینا ہے، ان آیات الہیہ کا تم تک ابلاغ اور تبلیغ، یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ باقی میں ٹھیکیدار نہیں ہوں تمہاری ہدایت کا کہ تمہیں زبردستی ہدایت کے راستے پر لے آؤں۔ جیسے کہ ایک جگہ ہم پڑھیں گے کہ حضور سے کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا، حساب لینا ہمارا کام ہے، ہم لیں گے۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور یتوب علیہم اور یعذبہم، اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کر لے گا، انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا جن کے ہاتھوں مسلمانوں تمہیں زخم پہنچے ہیں۔ اسی خالد ابن ولید کو اللہ چاہے گا تو محمد الرسول اللہ کے اپنے دست مبارک سے خطاب دلوا دے گا، خالد سیف من سیوف اللہ۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا اختیار نہیں ہے۔ دیکھیے پھر وہی بات، الرب رب وَإِن تَنَزَّلَ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّى وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ بات جو کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اس وقت جو چل رہی تھی کشاکش، اب جو ان کے عوام تھے اس معاشرے میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک عام آدمی تھے ان کے، اور ایک ان کے وہ چودھری سردار، جیسے قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں۔ اب سرداروں کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ ہمارے یہ لوگ ایمان نہ لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو ہماری سرداری چوپٹ ختم۔ لہذا وہ لگے ہوئے تھے کسی طریقے سے اپنے ان عوام کو باور کرائیں کہ ہم مخلص ہیں، ہم واقعتاً جو بھی کسی ضد یا ہٹ درمی کی وجہ سے محمد کو رد نہیں کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ کہ واقعتاً ان کی پاس دلیل ہی نہیں ہے، اب کوئی اور شے نہیں، تو اس کے اوپر وہ ڈیرا لگا لیا کہ پھر دکھاؤ معجزہ، اور وہ معجزہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، جس کا بھی جو بھی حق کا طالب ہے اس قرآن سے سمجھے اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں۔ تو وہی جو بحث اور کشاکش ہے وہ یہاں چل رہی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور وہ اپنی پورے زور شور کے ساتھ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلاتے ہیں، اگر کوئی معجزہ ہمیں دکھا دیا گیا، اگر کوئی نشانی محمد دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم لازماً ایمان لے آئیں گے، آخر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم رد کریں اور انکار کریں۔ تو انہوں نے اپنے عوام کو باور کرا دیا تھا کہ یہ لوگ اپنے اس مطالبے میں مخلص ہیں، لہذا وہ ان کی پیروی کر رہے تھے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے آیات معجزات سب کے سب اختیار میں ہے اللہ کے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی ایک آدھ معجزہ دکھائی دیا جائے کم سے کم ان کی زبان تو بند ہو، تو فرمایا کہ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب وہ معجزہ دکھایا جائے گا تب بھی یہ ماننے والے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ آخر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزہ دیکھ کر کون سے مانا؟ سمود کی قوم کو ایک چٹان میں سے برآمد ہو گئی ایک اونٹنی، گابل اونٹنی،
وہ اتنا بڑا معجزہ دکھایا، قوم نے نہیں مانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دے دیے گئے، علماء یہود نے ان کو مرتد اور کافر اور جادوگر قرار دے کر اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا۔ تو معجزے کے ذریعے سے کوئی آج تک مانا نہیں ہے۔ ماننا تو ہوتا ہے، انسان کی اپنی طبیعت سلیم ہے اور وہ واقعتاً حق کا جویا ہے، متلاشی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے حق اور ہدایت جو ہے ملے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے قرآن سے بڑھ کر کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اب اگر کوئی ہر دھرم ہے جس نے ماننا ہی نہیں ہے، وہ اپنی نفس پرستیوں میں، شہوات ہی میں مبتلا ہے، اسی میں مگن ہے اور اسی میں رہنا چاہتا ہے، تو کتنے ہی معجزے دکھا دیے جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اگر ایسا معجزہ ہوا بھی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے اور ان کی نگاہوں کو، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اس میں بڑی عظیم حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے جسم میں صلاحیتیں رکھی ہیں، اب آنکھ میں بینائی ہے، بصارت ہے، فرض کیجئے آپ اس آنکھ کے اوپر پٹی باندھ دیں، کئی سال تک پٹی بندھی رہے، بینائی زائل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کو کہتے ہیں ڈس یوز ایٹروفی۔ جس شے کے لیے اللہ نے کسی شے کو بنایا ہے اسے استعمال نہیں کریں گے تو اس کی وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے انسان میں حق کو پہچاننے کی ایک صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ حق سامنے آتا آدمی پہچان لیتا کہ ہاں بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی چودراہٹ کی وجہ سے، کسی اور اسی طرح کے تعصب کی وجہ سے رد کر دیتا ہے۔ دل گواہی دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے، مانو، نہیں مانتا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ صلاحیت ان میں کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ پھر وہ صلاحیت بالکل سلب ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے پر پھر آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اب یہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی شے بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ وہ اندرونی جو ان کی استعداد تھی حق کو پہچاننے کی، وہی سلب ہو گئی۔ اسی کو یہاں تعبیر کیا ہے، ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ حق کے منکشف ہونے پر انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، لہذا اس جرم کی پاداش میں وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی کے اندر چھوڑ دیں گے کہ اندھے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اے مسلمانوں دیکھو اگر ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور قبروں سے نکل کر مردے بھی آ کر ان سے کلام کرے اور کہے کہ محمد جو ہے واقعی حق ہے اور اللہ کے رسول ہے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کے جمع بھی کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تب بھی ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہو۔ اور اللہ کی توفیق کسے ہوتی ہے؟ جو طالب حقیقت ہوتا ہے۔ طالب حق ہوگا اللہ کی توفیق ہوگی، طالب حق نہیں ہے اللہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے ناواقف ہے، جہالت میں مبتلا ہے۔ اب جو بات آ رہی ہے وہ اس موضوع پر یوں سمجھیے کہ ضربۂ سلام ہے۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم خود کھڑا کر دیتے ہیں ہر نبی کے مقابلے میں دشمن بنا کر شیاطین جن و انس کو۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ایک نبی آیا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، حق کی طرف بلا رہا ہے، کچھ لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی بھی کسی جگہ کی رکاوٹ نہ ہو تو یہ سب کچے رہیں گے، ان کی پختگی ہوگی نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ پکے، یہ بھٹیوں میں سے گزرے، آزمائشوں میں سے گزرے۔ آزمائش تبھی ہوگی جب کشاکش ہو، جب یہ کشاکش ہوگی تو تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، کچھ جھیلنے پڑیں گے، زخم کھانے پڑیں گے، لہذا اس سے پھر وہ پختگی ہوگی۔ اس لیے ہم خود گویا کہ ہم اجازت دے دیتے ہیں شیاطین جن و انس کو کہ وہ ہمارے ان نبیوں کی مخالفت میں کمر کس لیں۔ یہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، یہ تو سنت الہی کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ جو کشاکش اس وقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش میں، یہ تو اللہ کی سنت کے تابع ہے۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، وہ ایک دوسرے کو بڑی ملمہ والی باتیں جو ہے وہی کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو کوئی اگر حق کی طرف ذرا مائل ہوتا ہے پھر کسی طریقے سے اسے ورغلا کر پھر واپس لے آتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے اندر ہے کہ ایسا ہو تاکہ کشاکش ہو، آزمائش ہو،
اور اس میں پھر اہل ایمان جو ہے ان کی پختگی ہو، ذہنی پختگی اور ان کے کردار کی پختگی۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور آپ چھوڑیے ان کو اور جو کچھ افترا بازی یہ کر رہے ہیں، آپ زیادہ ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ وَلَتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جن لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے آخرت کا اور وہ اللہ کے جناب میں واپسی کا کوئی خیال نہیں رکھتے، ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے، وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ جیسے الیکٹرولسس جب ہوتا ہے تو وہ جو بھی آئلز کچھ ادھر چلے گئے، کچھ پازیٹیو میں چلے گئے، کچھ نیگیٹو میں چلے گئے، تو یہ الیکٹرولسس ہو رہا ہے معاشرے کا کہ جو حق کے طالب ہیں وہ ادھر محمد الرسول اللہ کی طرف جو ہے جمع ہوتے چلے جائیں گے، اور جن کے دلوں میں کجی ہے، زیغ ہے، ٹیڑھ ہے، جو خود ہدایت کے طالب نہیں ہے، وہ اس دوسرے الیکٹرون کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ تو پروسیس وہ ہے کہ جو عین حکمت خداوندی کے تحت ہو رہا ہے۔ وَلَتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور پھر جو گندگیاں، جو بھی برائیاں انہوں نے کمانی ہے وہ بھرپور طریقے پر کما لیں۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں، ہر آبادی میں اس کے جو بڑے بڑے لوگ سردار ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، ان کو بڑے مجرم بنا کر کھڑا کر دیا۔ مَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، لیکن یہ کہ جو بھی وہ چالیں چل رہے ہیں اس دعوت کو روکنے کے لیے، جس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، جس طرح کی پروپیگنڈے کر رہے ہیں، عوام پر اثر انداز ہونے کے لیے جو باتیں انہوں نے گھڑ لی ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ سارا ان کے اپنے خلاف جا رہا ہے۔ چند دن کی بات ہے، آنکھ بند ہوگی ادھر، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، معلوم ہوگا آخرت میں جا کر کہ یہ ہم کیا کرتے رہے اور کس طرح ہم نے اپنی عاقبت برباد کی ہے۔ تو ما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اس کو انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ خوش ہو رہے ہوں گے، دیکھو اپنے مکے کے تمام لوگوں کو کیسے روک لیا، وہ محمد کی بات نہیں سن رہے۔ اس لیے یہ واقعہ امام راضی نے کسی جگہ لکھا ہے، مجھے اس وقت حوالہ یاد نہیں ہے، کہ حضور کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے، وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے حضور پر لیکن محبت کرتے تھے، جیسے ابو طالب ایمان تو نہیں لائے لیکن محبت تھی اور آپ کا ساتھ دیتے تھے، تو وہ بھی حضور کے ساتھ رہتے تھے اکثر، ایک سپورٹ، اخلاقی مورل سپورٹ کے طور پر۔ ایک مرتبہ قریش کے سرداروں سے بیٹھ کر جب یہ گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ محمد ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے، ورنہ کوئی نہیں۔ تو جب وہاں سے اٹھ کے آئے تو اس پھوپھی زاد بھائی نے کہا کہ آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے، اب اگر آپ کی طرف سے کوئی معجزہ نہ آیا تو پھر میں آئندہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گا۔ اس پر حضور کو بہت شدید صدمہ ہوا، رنج ہوا حضور کو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ انسانی احساسات اور جو بھی ہوتے ہیں، وہ تو ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب ابو طالب کی ہمت جواب دینے لگی تھی، جب ایک وفد آیا تھا کہ اب ہمارے صبر کی حد ہو گئی، ابو طالب یا تو اپنے اس بھتیجے کو روک لو کہ وہ ہمارے معبودوں کو غلط نہ کہیں، ہمارے مذہب کی جو ہے وہ تکذیب نہ کرے، ورنہ یہ ہے کہ پھر میدان میں آ جاؤ تم بھی، اور مقابلہ کھلے میدان میں اب ہوگا۔ تو ابو طالب نے حضور کو بلایا، کہا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس سے میں برداشت نہ کر سکوں۔ ظاہر بات ہے اکیلے پورے قریش کا کیسے مقابلہ کر لیتے، بنو ہاشم چھوٹا سا خاندان تھا۔ اس وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا۔ لیکن وہ جذبات تو ہوتے ہیں نا انسان کی بشریت کے جو بھی تقاضے ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے ہیں کہ یہی ایک سہارا تھا، اس چچا نے مجھے پروٹیکشن دی ہوئی تھی جس کی وجہ سے قریش جو میری تکہ موٹی کر دے اگر ان کی پروٹیکشن نہ ہو کہ بنو ہاشم کا سردار ابو طالب جو ہے وہ ان کی پشت پر ہے، تو اس لیے اب یہ بھی سہارا جو ہے وہ جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ان کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سن میں ابو طالب کا انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال اسی سن میں ہوا، یہ سن 10 کہلاتا ہے، یعنی وحی کے آغاز کے بعد سے 10واں سال، سن 10 نبوی، ابھی ہجرت تو بعد میں ہوگی، سن ہجری کا تو آغاز ہی نہیں ہوا۔ اس سال کو حضور نے عام الحزن قرار دیا، یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے۔ ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا اور گھر میں دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی کہ باہر سے سب کچھ تقدر طبیعت میں لے کر اور لوگوں کی جلی کٹی باتیں سن کر آتے تھے گھر میں، تو گھر میں ایک جانثار بیوی موجود تھی کہ جو دل جوئی کرتی تھی، حوصلے بڑھاتی تھی، وہ بھی نہ رہی، تو عام الحزن قرار دیا حضور نے اس کو۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی، آیت سے مراد یہی قرآن مجید کی آیات، وہ کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کو نہیں جانتے،
لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ، ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اسی طرح کے معجزے نہ دکھائے جائیں جیسے اور رسولوں کو دیے گئے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون۔ اب یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کا پریروگیٹو ہے، وہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کے معاملے میں کو کس طریقے سے رکھے، اور عنقریب یہ لوگ جو مجرم ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، ان کو انتہائی ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ چند سال کی بات ہے، غزوہ بدر کے اندر پھر 70 جو ہے ان کے بڑے بڑے چوٹی کے سردار سب کے سب ایسے کھیت رہے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہو، کانہ اعجاز نخل خاویہ، ابو جہل جیسے اور عقبہ ابن ابی معیط جیسے سب کے سب ختم ہوئے۔ امیہ ابن خلف بھی جو حضرت بلال کا آقا تھا اور مارا کرتا تھا انہیں حضرت بلال خود انہوں نے جو ہے وہ واصل جہنم کیا ہے۔ تو وہ کچھ دنوں کے بعد ہی وہ معاملہ ہو گیا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، تو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ ارادہ فرما لیتا ہے کہ اسے ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی ہر شے اسلام کی اسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ بات تو بہت صحیح ہے، میری فطرت کے مطابق ہے، میری عقل کے مطابق ہے۔ وہ انشراح داخلی جو ہے باطنی، وہ اسلام کی ہر شے جو ہے اسے وہ معلوم ہوتی ہے، معقول ہے، عمدہ ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اللہ، پھر وہ اگر چلنا چاہتا بھی ہے تو ایسے چلتا ہے کہ جیسے کسی کو بہت اونچائی پر چڑھنا پڑ رہا ہو اور زور لگا لگا کر وہ چل رہا ہو اور سانس پھورا ہوا اس کا۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ گندگی اور نجاست ڈال دیتا ہے اور عذاب دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ وَھَذَا صِرَاطُ رَبِّکَ مُسْتَقِیمًا، یہ ہے تیرے رب کا راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّکَّرُونَ، ہم نے اپنی آیات کی تفصیل بیان کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نصیحت اخذ کرنا چاہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی والا گھر ہے، جنت ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ان کا ولی ہے، ان کا پشت پناہ ہے، ان کا مددگار ہے۔ فرمایا یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، اللہ فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول جو تم ہی میں سے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے آج کے دن کی ملاقات، آج جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور تم ہمارے حضور میں پہنچ گئے ہو اور کھڑے ہو سامنے، اس دن کی خبر دی تھی انہوں نے تمہیں؟ قالوا شہدنا، وہ کہیں گے ہم گواہ ہیں، انہوں نے دی تھی۔ شہدنا علی انفسنا، ہم خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ بات ہماری ماری گئی تھی، نیتیں ہماری بگڑ گئی تھی۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا دنیا کی زندگی نے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور اس وقت وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ اے اللہ واقعی ہم کافر تھے، ہم ناشکرے تھے، ہم نے انبیاء اور رسولوں کی دعوت پر توجہ نہیں دی، ہم نے ان کی طرف جو ہے کوئی التفات نہیں کیا۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ کے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دے جبکہ وہ غافل ہو۔ دیکھیے نبی جو آتے ہیں، تو ہم یہ پہلے مضمون پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اخروی محاسبے کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ انسانوں کے پاس رسول بھیج کر، کتابیں بھیج کر پہلے ہدایت ہے ان تک پہنچا دی جائے، اتمام حجت کر دیا جائے، پھر محاسبہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو ہلاک کیا، قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو، جن کے حالات اگلی صورت میں آئیں گے، سورہ آراف میں آئیں گے، تو فرمایا ایسے نہیں ہے کہ اچانک جا کر ہم نے قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا، نہیں، ہم نے پہلے اپنے نذیر بھیجے، ہمارے رسول گئے، انہوں نے انہیں بتایا، خبردار کر دیا، پوری طریقے سے ان پر حق واضح کر دیا، تو ہم ایسے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے عذاب نازل کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے چل کے فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم،
یہ ایک بڑا چیلنج کا انداز ہے جو حضور سے کروایا جا رہا ہے. کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری قوم کے لوگوں، جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، انی عامل، میں بھی اپنی سے محنت کر رہا ہوں. اب نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں تم سے کوئی رعایت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اپیل نہیں کرتا، نہ میں نے تم سے کوئی اجرت طلب کی، نہ کبھی کوئی معاوضہ، تم سے کوئی مفاد مانگا، کچھ نہیں. اسی طرح میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو اور رعایت، جو کر سکتے ہو کر لو. اعملوا علی مکانتکم، جو تمہارے بس میں آ سکتا ہے میری مخالفت میں اور میری اس دعوت کو روکنے میں، جو ایڑی چوٹی کا زور لگا سکتے ہو لگا لو. انی عامل، میں اپنا سا زور لگا رہا ہوں، جو میری ذمہ داری ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کو ملنے والا ہے وہ پچھلا گھر، آخرت کا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت، یہ کس کو ملنے والی ہے. انہ لا یفلح الظالمون، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اس کے بعد مسلسل 2-3 رکوعوں میں جو وہاں کے معاشرے میں بعض بڑے یعنی مشرکانہ اوہام پیدا ہو گئے تھے، وہ کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. جیسے جن لوگوں نے بھی ہندو معاشرے کو دیکھا، ایک نسل تو یہاں پہ پیدا ہو چکی ہے جن کو معلوم ہی نہیں، بہرحال جن کو بھی یہ تجربہ انہیں معلوم ہے کہ وہ سانڈ چھوڑ دیا، کوئی گائے چھوڑ دی، اب وہ جو ہے کسی بت کے نام پر، دیوی کے نام پر اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، وہ جہاں چاہے منہ مارے، کھائے پیے. اسی طرح ان کے ہاں تھا. اور یہ کہ پھر اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، اس کی پیٹھ پر سواری نہیں کر سکتے. اور پھر اسی طریقے سے کچھ اور قسم کے جانور تھے کہ ان کا گوشت جو ہے وہ ہم تو کھا سکتے ہیں، ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی. اس قسم کا انہوں نے ایک بڑا طوبار بنایا ہوا تھا کہ مشرکانہ شریعت سمجھ لیجئے کہ وہ انہوں نے تصنیف کی ہوئی تھی. ان چیزوں کی پھر نفی جو ہے بہت تفصیل سے آئی ہے. انہی کا حوالہ سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ یہ جو تمہارے اوہام وغیرہ ہیں تو اب ختم کرو. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے واضح کر دیا، یہ چیز حرام ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو بھی اللہ نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا ہے، کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، جو حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق ہم نے دیا ہے اسے کھاؤ. اس کے بعد جو ہے یہ اب جو آیات آ رہی ہے کہ یہ تو تم نے چیزیں ٹھہرا لی ہے، یہ حرام وہ حرام، یہ حرام، یہ ایک نئی شریعت تم نے تصنیف کر لی ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ ذرا، یہ ساری باتیں تو غلط تھی جن کی میں نے نفی کر دی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، ترجمے میں چھوڑ رہا ہوں اس حصے کو. لیکن آخری بات اب جو کہی جا رہی ہے سورہ مبارکہ میں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں. اس میں حقیقت میں یوں سمجھیے کہ جو دین کی جو اساسی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ آ رہا ہے. یہاں یہ ایک رکوع میں آ رہا ہے، یہی چیز پھر آگے چل کر آئے گی سورہ بنی اسرائیل میں 2 رکوع، تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع. اور یہ در حقیقت تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اس لیے کہ تورات جو ہے، تورات میں اور قرآن میں 2000 برس کا فصل ہے. 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، 610 میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے 2000 برس کا فصل ہے. تو اس 2000 برس کے دوران نوع انسانی نے ارتقا کیا ہے، ذہنی ارتقا ہوا، تمدنی ارتقا ہوا. اب بڑے بڑے شہر وجود میں آ گئے، بڑے امپائرز وجود میں آ گئے. 2000 سال پہلے کیا تھا؟ معمولی سی قبائلی زندگی تھی اور نہ بھی وہ علم کا معاملہ تھا. تو اس میں جو ہے صرف بنیادی اصول دیے گئے تھے انہیں. 10 کمانڈمنٹس جو مشہور ہیں، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ جو اصول دے دیے گئے تھے 10 کمانڈمنٹس، یہ گویا کہ خلاصہ تھا اس دین کا، یا یوں کہیے کہ یہ وہ نیوکلیس تھا کہ جس پر پھر آگے یہ ساری جو ہے شریعت جو تمام انبیاء کے ذریعے سے پھر آئی، اس کا تانا بانا بڑھتا گیا اور پھر وہ شریعت جو ہے مکمل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو وہاں سے شریعت کا آغاز ہو کر 2000 برس میں آ کر شریعت کی تکمیل ہوئی. لیکن جو شریعت کا آغاز ہوا ہے وہ کیا تھا؟ وہ ہے در حقیقت کے جو یہاں چند آیات میں جس کا حوالہ آ گیا ہے، اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ یہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوعوں میں آئے گا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ در حقیقت تورات کی تعلیم کا خلاصہ ہے. دی قرآنک ورژن آف دی 10 کمانڈمنٹس آف توراہ، توراہ کے احکام 10 کا جو قرآن مجید میں بیان ہے وہ ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا،
پہلی شے جو اس نے حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ توحید خالص کسی درجے میں، کسی اعتبار سے، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، کسی مخلوق کو، کیا وہ شے ہو یا کوئی وہ انسان ہو، کسی درجے میں شریک نہیں کرنا، پہلی بات۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کا ادب، یہ بھی انسانی معاشرے کی یہ گویا کہ ایک اہم بنیاد ہے جو مغرب میں بالکل منہدم ہو چکی ہے، بالکل منہدم ہو چکی ہے۔ والدین بوجھ معلوم ہوتے ہیں، بوڑھے والدین کو علیحدہ لے جا کر اولڈ ہاؤسز کے اندر ڈال دیا، کھانے پینے کو تو سب کچھ انہیں ملتا ہے وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی شکل نہیں دیکھ سکتے، ترستے ہیں، وہ بات نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہمارا مشرقی معاشرہ جو ہے وہ اس درجے نہیں بگڑا ہے، اگرچہ وہ فورسز پورا زور لگا رہی ہیں۔ یہ ساری این جی اوز جو یہاں پر کام کر رہی ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، ان سب کا جو مین ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی نظام کو، جیسے کہ یورپ میں برباد ہو چکا ہے، یہاں پر بھی اسے بالکل مسمار کر کے رکھ دیا جائے۔ ایک کانفرنس کی تھی کائرو میں اور ایک کانفرنس کی ہے بیجنگ میں۔ اب دیکھیے کس طریقے سے ایشیا کو گویا کہ حصار میں لیا ہے، محاصرے میں لیا ہے، ایک بڑی کانفرنس وہاں ایک یہاں۔ کس لیے؟ یہ ہے فیمنزم، ویمن لب، عورتوں کی آزادی، اور وہ عورتوں کی آزادی اگر ہوگی خاندان کا ادارہ برباد ہو جائے۔ وبالوالدین احسانا نمبر 2 ہو گیا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خیال سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم ہی اس میں تیرے انہیں بھی دیں گے، ہمارے رزق کے خزانے ختم نہیں ہونے والے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم حساب سے اس میں سے نازل کرتے ہیں، ایشو کرتے ہیں تو حساب کتاب سے کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے وہ خزانے جو ہیں وہ اتھاہ ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اب وہ سورسز فوڈ کی سامنے آ رہی ہے جو کچھ عرصے پہلے انسان کو معلوم ہی نہیں تھی۔ ریسنٹ پاس میں یہ سی فوڈ، سمندر سے کتنا کچھ جو ہے فوڈ نکل رہا ہے، اور وہ ہمارا جو زمین خشکی پر جو فوڈ ہے اس سے کتنا بہتر ہے۔ یہ گوشت جو بھی ہم کھاتے ہیں، یہ جو حیوانات اور چوپایوں کا، اس سے کہیں زیادہ بہتر گوشت جو ہے وہ سمندر میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور وہ سی فوڈ کے سورس سے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ کہ تنگ دستی کے خیال سے اولاد کو قتل کر دیا جائے، اگرچہ اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے برتھ کنٹرول کا معاملہ وہ اس میں ضمن آئے گا، اس لیے کہ اگر تو ہے اس میں ابارشن، وہ تو قتل کے درجے میں ہے، ابارشن ہے تو وہ قتل ہے، لا تقتلوا اولادکم۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی ویسے ایسے حفاظتی تدبیر ہو کہ حمل ہونے نہ پائے تو اس پر قتل کا الزام تو نہیں ہوگا، لیکن روح تو وہی ہے، سوچ تو وہی ہے کہ اور اتنی آبادی ہو جائے گی تو کہاں سے کھائے گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اللہ تو پھر رازق نہ ہوا، اور وہ اپنی مخلوق کے لیے رزق جو ہے باقی فائد پیدا نہیں اس نے کیا ہے، یہ عدم اعتماد ہے اللہ پر۔ تو تیسری بات فرمائی ولا تقتلوا اولادکم من املاق، نحن نرزقکم وإیاہم۔ چوتھی بات ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت پھٹکو، چاہے وہ علی الاعلان ہو اور چاہے خفیہ ہو۔ شرم اور حیا اور عصمت اور عفت یہ اقدار ہیں جن کو کہ قائم رکھنا چاہیے، اور اسی پر در حقیقت کسی معاشرے کے صحت مند ہونے کا دار و مدار ہے۔ پانچواں ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ ہم پڑھا ہے سورہ مائدہ میں کہ اگر ایک جان بھی جو ہے کسی نے تلف کی ہے فکأنما قتل الناس جميعا، تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا۔ تو کوئی بھی ناحق جو ہے قتل کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ، کسی نے کسی کو قتل کر دیا قصاص میں اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ دوسری بات ہے۔ اگر اسی طریقے سے شادی شدہ ہے، اس نے زنا کیا، رجم کر دیا جائے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ دوسری بات ہے۔ یہ ہے حق، شریعت کے تحت کسی کی جان لینا یہ اور ہے، لیکن یہ کہ بغیر کسی ایسے سبب کے کسی انسان کو قتل کر دینا، یہ تو ایسے ہے کہ انما قتل الناس جميعا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے وہ چیزیں جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی دین تم نے کن چیزوں کو بنا لیا ہے؟ تم نے کچھ اور اپنے اوہام جو ہے لا کے جمع کر لیے ہیں، نہ معلوم اب ہمارے ہاں بھی جو عورتوں کے ہاں اور عوام کے اندر جو اوہام جو ہے پھیلے ہوئے ہیں، وہ ان کا مذہب کا درجہ انہوں نے دے رکھا ہے۔ دین تو یہ ہے ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور دیکھو یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو مگر بہترین طریقے سے، اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کے مال کی اچھی چیزیں جو ہے وہ خود لے کر اپنی بری چیزوں سے گنتی پوری نہ کر دو، یہاں پڑھ چکے ہیں
آ چکا اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر شروع میں، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور فرمایا کہ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو، شعور کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب ناپ کے تولو پورا ناپ، اور جب تول کر دینا ہے تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو، کوئی ناپ تول میں کوئی کمی نہ ہو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو۔ ہوتا کیا ہے، ذرا سی ڈنڈی ماری کسی نے تو وہ کیا ہوگا، 2-3 تولے کم کر لے گا اور کیا کرے گا، لیکن ایمان تو گیا نا، وہ تھوڑی سی جنبش ہاتھ کی جو ہے وہ ایمان کو تو ختم کر دے گی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی انسان کو، کسی جان کو، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب ہوگا قیامت میں وہ انڈیویجول بیسس پر ہوگا، کس شخص میں میں نے کتنی طاقت رکھی تھی، اس میں وہ کیا کر کے لایا، سب کو برابر تو نہیں رکھا ہے، کس میں کتنی ذہانت رکھی تھی یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے آج کی اصطلاح میں ہم کہیں کہ جینز ہیں ہمارے، اب میرے اپنے کچھ جینز تھے، والدہ سے والد سے ملے ہیں، انہیں ان کے والدین سے ملتے چلے آ رہے ہیں، وہ جینز جو ہے اس سے میری ایک شخصیت کا حیولہ بنا ہے، وہ تو میرے لیے گیون ہے، یہ میں نے خود تو نہیں بنایا ہے، اٹس ناٹ بائی چوائس، اٹس گیون فار می۔ لیکن اس کے اندر اب میں کیا کر رہا ہوں، ود ان دس، اس کو شاکلہ کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ شاکلہ انسانی شخصیت کا بنتا ہے انہی چیزوں سے کہ جو اللہ کی طرف سے اسے دے دی گئی، وسعت جو دی گئی ہے۔ اب اس شاکلہ نے جو کچھ اس کے اندر صلاحیت اور استعداد تھی اسے اس نے کس طور سے بھرپور طریقے پر استعمال کیا، اس پر محاسبہ ہوگا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا، اور دیکھو جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو۔ اب یہ ہے مکی صورت، مدنی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین، اہل ایمان پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ قسط کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، خواہ وہ بات تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو۔ یہ سورہ نساء میں تھا، اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو اور گواہ بن جاؤ قسط کے، عدل کے، انصاف کے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو ہر حال میں۔ تو فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ وہ قرابت دار ہی ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کا عہد جو ہے اصل میں تو آئے گا سورہ اعراف میں، اگلی صورت ہے الستُ بربکم قالوا بلی، میری اور آپ کی ارواح یہ عہد کر کے اس دنیا میں آئی ہے، اب اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہمارے ذمے ہے، ہم نے اسے اپنا رب مانا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی وصیت اور تاکید کی ہے اللہ نے تمہیں تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ یہ اصول ہے، اس میں انسانی تمدن کے اصول بھی آ گئے، معاشرت کے اصول بھی آ گئے، انفرادی سیرت و کردار کی باتیں بھی آ گئیں، لین دین کے معاملات کے اندر جو صداقت اور عدل ہے اور وہ امانت داری ہے اس کا سب کا تذکرہ آ گیا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور دیکھو یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے۔ اب یہ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فرمایا جا رہا ہے یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اور جو راستے پگڈنڈیاں ادھر ادھر جا رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں لے کر متفرق ہو جائیں عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی وصیت اللہ نے تمہیں کی ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم بچ سکو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی جو ان تمام چیزوں پر مشتمل تھی، ان تمام چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر موجود تھی، ہر چیز کی تفصیل موجود تھی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت تھی اور وہ رحمت تھی تاکہ وہ لوگ اپنی رب کی ملاقات پر یقین رکھیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اب اس کے بعد یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ دیکھیے اس میں خاص طور پر انجیل کا ذکر کیوں نہیں آ رہا، یہ سمجھ لیجئے، تورات کے فوراً بعد پہلے بھی آیا تھا، تورات کس نے نازل کی تھی، اور پھر یہ کہ اب قرآن ہم نازل کیا ہے، یہ اس سورہ میں 2 مرتبہ ہو گیا۔
وجہ یہ ہے کہ انجیل میں شریعت نہیں ہے۔ انجیل میں تو حضرت عیسیٰ کا قول موجود ہے کہ میں اس قانون موسوی کو، شریعت موسوی کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، لا وہی رہے گا۔ تو انجیل میں مواعظ ہیں، انجیل میں حقیقت دین، روح دین، تقوی، اصل جو دین ہے اس کی طرف رجوع کرنے کی تلقین ہے، لیکن شریعت نہیں ہے۔ شریعت والی کتاب تورات تھی اور شریعت والی کتاب یہ قرآن ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب اب ہم نے نازل فرمائی ہے جو بڑی بابرکت ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، مبادا تم یہ کہو، اب یہ در حقیقت جیسی بات ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھی تھی، اہل کتاب سے خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ دیکھو اہل کتاب، مبادا تم یہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی بشیر نہیں آیا، فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو دیکھو محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے انذار اور تبشیر کا حق ادا کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ صورتیں گویا کہ ان پر اتمام حجت کی آخری صورتیں ہیں، مکی دور کی چونکہ آخری صورتیں ہیں یہ، تو یہ گویا کہ مشرکین عرب پر اتمام حجت کی آخری صورت ہے۔ ان تقولوا، مبادا تم یہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کتاب تو نازل کی گئی تھی دو گروہوں پر ہم سے پہلے، تورات دی گئی تھی یہودیوں کو اور انجیل دی گئی تھی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، ہم تو جانتے نہیں تھے تورات کیا ہے، تورات میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ بات تو خود حضور سے خطاب کر کے کہی گئی ہے سورہ شورى کے آخر میں، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب کو کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہے، اس لیے کہ آپ یہود میں پیدا ہوتے تو آپ کو علم میں ہوتا، اگر کہیں نصارہ میں پیدا ہوتے تو آپ کے علم میں ہوتا۔ وہ امیین جو تھے ان کے پاس تو نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی شریعت تھی، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ تو موالا تم یہ کہو کہ کتاب تو نازل کی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں پر، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، بے خبر تھے۔ او تقولوا، یا تم یہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، ہم اس کا حق ادا کرتے، اس کی پیروی کرتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو دیکھو اب آ گئی ہے تمہارے پاس روشن تعلیم تمہارے رب کی طرف سے، وہ اتمام حجت ہو گیا ہے، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ، اور جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو اب کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو اب آیات الہی کی کو جھٹلا دے، وَصَدَفَ عَنْهَا، اور اس سے کلنی کترا کے نکل جائے، پہلو بچا کر نکل جائے۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ، اور ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کلنی کتراتے ہیں ہم ان کو بدترین عذاب سے دوچار کریں گے ان کے اس طرز عمل کی پاداش میں۔ ذرا آگے چل کر اب بہت ہی جامع اور بہت فضیلت والی آیات ہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو میرے رب نے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف۔ دینن قیما، دین ہے قائم رہنے والا۔ دیکھیے دین ہمیشہ سے ایک ہے، دین ابراہیم کا بھی وہی تھا، نوح کا بھی وہی تھا، موسیٰ کا بھی، عیسیٰ کا بھی اور محمد کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم، دین ایک ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہوئی ہیں۔ حضرت جیسا کل ہم نے آیت پڑھی تھی، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے علیحدہ شریعت مقرر کی اور منہاج طریقہ کار بھی، طریقہ کار موسیٰ کا کچھ مختلف تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے، ہمارے لیے حجت حضور کا طریقہ کار ہے، ہم حضور کی امت میں ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے اور جو اسوہ ہے اور مثال ہے جس کی کہ ہمیں پیروی کرنی ہے وہ حضور کی مثال ہے، حضور کا منہاج ہے۔ تو یہاں فرمایا دیناً قیماً، یہ دین ہے قائم رہنے والا، ملت ابراہیم حنیفہ، اور یہ ابراہیم کی ملت ہے جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے، علیہ الصلاۃ والسلام۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم یہ کہہ سکیں، لیکن یہ کہہ سکنا ہے اس کے بعد کہ آدمی فیصلہ کر لے۔
ان صلاتی و نسکی، یقیناً میری نماز بھی، میری قربانی بھی، و محیایا اور میری زندگی بھی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انسان اپنا سب کچھ جو ہے اس کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہو۔ جینا ہے اللہ کے لیے، مرنا ہے اللہ کے لیے۔ یہی گویا کہ ہمارے لیے پوری زندگی کا اگر یہی محور اور مرکز بن جائے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم ہوا ہے، وانا اول المسلمین، کس سے کہا جا رہا ہے؟ کہ محمد سے، کہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو تو دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اور میں خود نہ کر رہا ہوں، نہیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانے والا، سب سے پہلے اس کی فرما برداری کا اختیار کرنے والا خود میں ہوں۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، ذرا ان سے یہ کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب، کوئی اور رب تلاش کروں اپنے لیے؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ تو ہر شے کا رب ہے، مالک ہے، آقا ہے۔ تم مانو نہ مانو، رب تو تمہارا بھی وہی ہے، اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم۔ تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں، ڈھونڈوں کوئی اور رب؟ قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور دیکھو ہر جان جو کچھ کما رہی ہے وہ نہیں کما رہی مگر اپنے اوپر وبال لے گی۔ جو بدی کمائی ہے وبال کہاں جائے گا؟ اس کے اپنے اوپر جائے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ تو جو آخری آیت تھی سورہ بقرہ کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر جان جو کما رہی ہے، کوئی نیکی کمائی ہے تو اپنے بھلے کو اپنے کام آئے گی، اس کا فائدہ خود اس کو پہنچے گا، کوئی بدی کمائی ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی نہیں ہوگی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو، ہر جان کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اپنی گٹھڑی جو بھی ہے وہ لے کر چلنا ہوگا۔ کوئی کسی اور کے لیے آ کر وہاں پر حمال کا کام کرنے والا نہیں ہوگا کہ آپ کا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا لوٹ کر جانا ہے تمہارے رب کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ حقیقت مبرہن ہو جائے گی، سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ یہ سارا جھگڑا غیب کے پردے کی وجہ سے نا، غیب کا پردہ اٹھ جائے، اگر جو سامنے ہو اللہ بھی نظر آئے اور فرشتے بھی نظر آئے تو ابو جہل بھی انکار نہیں کرے گا، کون کرے گا انکار پھر؟ تو اس وقت تو ہر چیز جو ہے وہ طے ہو جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے، اختیار دیا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ کی زمین میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اِنِّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ تمام نوع انسانی اللہ تعالیٰ کے اصول جو بنائے گئے ہیں تو وہ خلفاء ہیں، خلائف ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے تم میں سے بعض کے درجے بعض پر بلند کر دیے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے اس میں کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے۔ کسی کا درجہ بلند ہے، کسی کا کم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کم والا جو ہے وہ حسد کی آگ میں تو نہیں چل رہا، بلکہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس کا شکر ادا کرے اور اس سے اس کا فضل اور مانگے۔ لیکن یہ کہ اور جو شخص کو زیادہ دے دیا ہے وہ تکبر اور غرور میں تو نہیں مبتلا ہو گیا کہیں، مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، ذہانت کی بنیاد پر کوئی تکبر پیدا ہو جائے اور کوئی عجب پیدا ہو جائے؟ نہیں، یہ سب چیزیں جو ہے ہم نے کچھ درجے ضرور درجہ بندی کی ہے۔ خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، تو لوگوں کے اندر صلاحیتیں مختلف ہیں، استعدادات مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، اور اسی سے در حقیقت یہ سارا جو بھی ہے تمدن کے یہ سارا ہنگامہ ہے اور ساری رونقیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، آخری جملہ یہ ہے سورہ مبارکہ کا، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت جلد ہے حساب لینے میں، اس کے کمپیوٹرز اتنے ہیں کہ اس کے اندر حساب لینے میں آپ کا جو ہے شیٹ نکال کر دکھانے میں کوئی لمحہ بھی نہیں لگے گا۔
نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. بیلنس شیٹ نکال کر دکھا دیں گے، بٹن دبانے کی دیر ہوگی، یہ آپ کی بیلنس شیٹ تیار ہے، دیکھ لیجئے. اور ذرا سا بٹن دبائیے، جو منظر دیکھنا چاہیں وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ واقعتاً آپ وہ کام کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. ہمارے پاس تو ہر شے ریکارڈ ہے، کوئی شخص انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہ ساری کی ساری ڈاکومنٹ جو ہے وہ تو موجود ہے. اور آج سے 100 برس پہلے یہ معاملہ سارا ایمان بالغیب کا تھا. آج یہ معاملہ ایمان بالغیب کا نہیں رہا. آج تو ہمیں معلوم ہے آوازیں جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور جو تصویریں ہیں پوری زندگی کی ریل ایک بن رہی ہے. سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، جو یعنی بٹن کے سائز کے جو ہے وہ اگر لگے ہوئے ہیں کہیں پر وہ ٹیپ ریکارڈرز، پتہ ہی نہیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے. تو آج تو ہمارے لیے ان باتوں کو ماننا اور ان پر ایمان لانا نسبتاً بہت آسان ہے. تو ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، جلدی ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ غفور اور رحیم بھی ہے. اب یہ تمہارا اپنا کام ہے کہ تم اللہ کی مغفرت اور رحمت کا حقدار اپنے آپ کو بناتے ہو یا اس کے سزا اور عقاب کا مستحق بناتے ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کا مستحق اور امیدوار بننے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.